أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعریف، عظیم الشان محنت، اور یہاں پہ امام صاحب آج ایک نئے فائدے کے ساتھ ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 162 162۔ امام صاحب فرماتے ہیں ارباب الحوائج علی باب الملک یسألون قضاء حوائجہم وأولیاؤہ المحبون لہ الذین هو ہمہم ومرادہم جلساؤہ وخواصہ۔ اس فائدے کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہاں پہ امام صاحب گفتگو کرنے لگے ہیں شفاعت کے بارے میں، اور بتانے لگے ہیں کہ شفاعت کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جس ولی کی ہم نے بیعت کر رکھی ہے، جس پیر کی ہم نے بیعت کر رکھی ہے، جس کی قبر پہ ہم حاضری دیتے ہیں، جس کے نام کا ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، جس کا ہم عرس مناتے ہیں، وہ روز قیامت اللہ کو ہماری بات ماننے پہ مجبور کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجیں، اللہ ہمیں جہنم میں نہ بھیجیں، یعنی کہ اللہ گویا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو معاف کرنے پہ مجبور ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ شفاعت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ شفاعت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو معاف کرنا چاہتے ہوں گے، اور وہ کون ہوگا؟ اہل توحید میں سے کوئی ہوگا، اہل ایمان میں سے کوئی ہوگا، وہ کوئی مشرک نہیں ہوگا، قبروں کو پکارنے والا نہیں ہوگا، اہل توحید میں سے کوئی ہوگا، اہل ایمان میں سے کوئی ہوگا، لیکن گناہ ہوتے رہے اس سے۔ اب اللہ تعالیٰ اسے خود معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اسے معاف کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اس کو معاف بھی کر دیا جائے، اس پہ رحمت کی جائے، مہربانی کی جائے، اور ساتھ ساتھ اپنے مقرب بندوں میں سے کسی بندے کو شفاعت کا موقع دیا جائے تاکہ اس کو عزت ملے۔ کسی نبی کو شفاعت کا موقع دیا جائے علیہ الصلوۃ والسلام، کسی فرشتے کو شفاعت کا موقع دیا جائے۔ صحابہ کرام میں سے مثال کے طور پہ جو ابو بکر صدیق جیسے ہیں رضی اللہ عنہ، امید ہے کہ ان کو شفاعت کا موقع ملے گا۔ تو یہ ہے شفاعت۔ یہ قطعاً شفاعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے اور کسی کا منہ دیکھ کر معاف کر دیں کہ یہ بیچارہ کہیں روٹھ نہ جائے، یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ناراضگی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ڈرتے رہتے تھے کہیں اللہ ہم پہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن افسوس کہ آج اس بات کو بالکل الٹ کر دیا گیا۔ تو امام صاحب اس شفاعت کی وضاحت کرنے لگے ہیں اپنے مخصوص انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں۔ کہتے ہیں ارباب الحوائج، حوائج جن لوگوں کی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، جن کو کوئی کام ہے کسی سے، تو ارباب الحوائج، ارباب کا معنی یہاں پہ کیا ہوگا؟ والے۔ ارباب الحوائج یعنی کہ حاجت مند لوگ۔ کون؟ حاجت مند لوگ علی باب الملک، بادشاہ کے دروازے پہ ہیں۔ بادشاہ سے مراد کس کو لے رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ رب العزت۔ لیکن فی الحال وہ دنیاوی بات کرنے لگے ہیں تاکہ آپ اس کے ذریعے سمجھیں اللہ کے معاملے کو۔ تو کہتے ہیں کہ حاجت مند لوگ بادشاہ سلامت کے دروازے پہ ہیں، یسألون قضاء حوائجہم، وہ درخواست کر رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں، وہ التجا کر رہے ہیں کہ ان کی حاجات کو پورا کیا جائے۔
قضاء پورا کیا جائے. وَأَوْلِيَاؤُهُ الْمُحِبُّونَ لَهُ، اور اس بادشاہ کے دوست، اولیاءہ دوست، اس بادشاہ کے وہ دوست، المحبون لہ جو اس بادشاہ سے محبت کرنے والے ہیں، الذین هو ہمہم ومرادہم، وہ کہ جن کا ہم، جن کا قصد اور جن کی مراد خود اللہ تعالی ہے. بادشاہ کے دروازے پہ کون کھڑے ہیں؟ حاجت مند. کس لیے؟ تاکہ ان کی حاجات کو پورا کیا جائے. دوسری طرف اس بادشاہ کے دوست ہیں المحبون لہ، جو اس بادشاہ سے محبت کرنے والے ہیں. الذین هو ہمہم ومرادہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم، جن کا مقصود خود اللہ ہے. ان کے وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ان کی فکر، ان کی ٹینشن اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. یہ کام کرنے لگے، اللہ اس پہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. کوئی عمل کرنے لگتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے، مراد کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ. مقصود کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کہ ان کا ہم، ان کی ٹینشن، ان کی مراد، ان کی دلوں میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں امام صاحب کہ اس بادشاہ کے دوست، اس سے محبت کرنے والے، وہ جو جن کا قصد اور جن کا مقصود اللہ تعالیٰ ہے، یہ ان کو کیا ہے جی؟ ان اللہ کے دوستوں کو کیا ہے؟ ان اللہ سے محبت کرنے والوں کو کیا ہے؟ فرمایا جلساؤہ و خواصہ، یہ بادشاہ کے ہم نشین ہیں. یہ اس بادشاہ کے ہم نشین ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں. وخواصہ، اس کے خاص لوگ ہیں، اس کے مقرب ہیں، اس کے پیارے ہیں. فَإِذَا أَرَادَ قَضَاءَ حَاجَةٍ وَاحِدٍ مِّنْ أُولَئِكَ، پس جب وہ چاہتا ہے، وہ کون؟ وہ بادشاہ. جب وہ چاہتا ہے ان میں سے کسی ایک کی حاجت کو پورا کرنا، آدینا، تو وہ اجازت دیتا ہے. لِبَعْضِ جُلَسَاءِ وَخَاصَتِهِ، اپنے ان ہم نشین اور اپنے ان خاص بندوں میں سے کسی ایک کو. اجازت کس بات کی دیتا ہے؟ ان یشفع، کہ وہ شفاعت کرے، فیہ، اس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ جس کی وہ حاجت پوری کرنا چاہتا ہے. رحمت اللہ، اس کے اوپر رحمت کرتے ہوئے. کس پہ؟ جس کی حاجت پوری ہونے لگی ہے، جس کے حق میں شفاعت ہونے لگی ہے. وَكَرَامَةً لِّلشَّافِعِ، اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں اس کے اوپر رحمت کرتے ہوئے. شفاعت کرنے والے کو شفاعت کی اجازت دیتے ہیں اس کے اوپر رحمت کرتے ہوئے، اور شافع، شفاعت کرنے والے کو عزت دیتے ہوئے. اس شفاعت میں کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. نمبر 1، اچھا آپ یہاں پہ یہ بھی نوٹ کریں کہ شفاعت کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ جس کو خود اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دیتے ہیں شفاعت کرنے کا، تاکہ اس پہ مہربانی ہو جائے، اور شفاعت کرنے والا جب لوگوں کے سامنے شفاعت کرے گا تو اس کی عزت بن جائے، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے، دنیا دیکھے کہ اس کی بات مانی گئی ہے، اس کی شفاعت قبول ہو گئی ہے. وَسَائِرُ النَّاسِ مَطْرُودُونَ عَنِ الْبَابِ، اور باقی سب لوگ بادشاہ کے دروازے سے دتکار دیے جاتے ہیں. مضروبون بسیاط البعد، اور دوری کے کوڑے ان پہ برسائے جاتے ہیں. یعنی کہ کیا؟ دفع ہو جاؤ. وہ آئے کس کام کے لیے تھے؟ ان کا کام ہو جائے. درخواست لے کر آئے تھے. جس کی درخواست اللہ نے قبول کرنا چاہی، اس کے بارے میں اللہ نے شفاعت کا موقع بنا دیا. اور جن کی اللہ نے شفاعت قبول نہیں کرنی، وہ سارے کے سارے بادشاہ کے دروازے سے دتکار دیے جائیں گے اور ان کے اوپر کوڑے برسائے جائیں گے. البعد، دوری کے دفع ہو جاؤ. تو یہ ہے رب کا معاملہ، یہ ہے شفاعت کی حقیقت. شفاعت پہ ہمارا بھی ایمان ہے، ان کا بھی ایمان ہے، لیکن ہم میں ان میں بہت فرق ہے. ہماری شفاعت یہ ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ شفاعت ہے کہ اللہ چاہے گا تو شفاعت ہوگی، نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکے گا. قل للہ الشفاعۃ جمیعا،
آپ کہہ دیں ساری کی ساری شفاعت کا مالک وہ ہے، شفاعت کا بھی مالک وہ ہے، وہ چاہے گا تو شفاعت ہوگی اور مانی جائے گی، اور وہ نہ چاہے تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کی شفاعت کی تھی، اس شہنشاہ نے ریجیکٹ کر دی تھی، تو نوح علیہ السلام نے کیا آگے سے کہا تھا کہ یا اللہ میں نے تیری خاطر 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال، 9 منٹ نہیں، 9 دن نہیں، 9 مہینے نہیں، 9 سال نہیں، 9 صدیاں اور 50 سال، یا اللہ صبح و شام میں نے ایک یہ رکھی اور ایک ہی تو درخواست کی تھی بیٹے کی، یا اللہ تو میری خاطر میرے بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ انہوں نے بالکل نہیں کہا، کیوں؟ وہ جانتے ہیں اس شہنشاہ کی شان کو، اور جانتے ہیں اپنی حیثیت کو اس شہنشاہ کے سامنے، اس لیے جب شفاعت ریجیکٹ ہوئی تو لاٹ دکھانے کی بجائے توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگے، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ میں ایسی دعا نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ یہ شفاعت کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے، بخش دے، تو نے معاف نہ کیا میں تو خسارے میں رہوں گا، گھاٹے میں رہوں گا۔ کاش ہم شفاعت کی حقیقت کو جان سکیں، لیکن آج لوگوں نے شفاعت کے نام پہ شرک کے بازار گرم کر رکھے ہیں، مزاروں درباروں پہ رش ہے، مساجد خالی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے نماز نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بابا جی کو راضی کر لیں، ان کے نام پہ بکرا ذبح کر دیں، ان کی قبر پہ چادر چڑھا دیں، ان کا عرس منا لیں، وہ شفاعت کریں گے، سب کچھ معاف ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کو ہمارے بابا جی کی بات ماننا پڑے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے شفاعت کی تھی، دعائے مغفرت کی تھی، اللہ نے منع کر دیا۔ تو اس لیے شفاعت کی حقیقت کو سمجھا جائے، شفاعت کے نام پہ جو ان لوگوں نے شفاعت کا تصور پیش کیا ہے اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ لوگ اللہ کی بجائے غیر اللہ کے ساتھ دل لگا بیٹھے ہیں، ان کی امیدیں اللہ کی بجائے کن پہ ہیں؟ قبر والوں پہ ہیں، انہوں نے ہمارا کچھ کرنا ہے، ان کو راضی کر لو، ان سے دعائیں کر لو، ان کے نام پہ بکرے ذبح کر لو، ان کی جو عبادت اللہ کی کرنی تھی وہ کس کی ہو رہی ہے؟ غیر اللہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ شفاعت ایک انہوں نے کرنی ہے، سارا کام ہو جانا ہے۔ تو یہ چیز بالکل غلط ہے اور ہمیں شفاعت کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ بلکہ یہاں پہ میں یہ واضح کر دوں کہ شفاعت کی شرائط کیا ہے، شفاعت کی شرائط کیا ہے؟ شفاعت کی ٹوٹل 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، شفاعت کرنے والے پہ اللہ راضی ہوں۔ کس پہ راضی ہوں؟ شفاعت کرنے والے پہ۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جن پہ شفاعت کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں ان میں سے کئی مشرک ہیں خود، وہ کسی کی شفاعت کیا کریں گے؟ ان کا اپنا انجام خطرناک ہے۔ اور دوسری شفاعت کی شرط یہ ہے کہ جس کے بارے میں شفاعت ہونے لگی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ راضی ہوں، یعنی کہ گنہگار تو ہے اسی لیے شفاعت ہونے لگی ہے نا، غلطیاں تو اس کی ہیں، لیکن توحید والوں میں سے ہے، ایمان والوں میں سے ہے، مشرک نہیں ہے کہ اللہ اس کے اوپر راضی نہ ہو، شفاعت کے قابل ہے، اس قابل ہے کہ اس کی شفاعت کی جا سکے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں، شفاعت کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ مطمئن ہے، راضی ہے، زندگی اچھی گزار کے گیا دنیا میں، جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جیسا کہ فرشتے ہیں، جیسا کہ مومنوں میں سے کئی اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جس کے بارے میں شفاعت ہونے لگی ہے وہ توحید کے لحاظ سے، ایمان وغیرہ کے لحاظ سے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس قدر راضی ہے کہ اس کے بارے میں شفاعت ہو سکتی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا اس کو اللہ اجازت دے شفاعت کی، تب شفاعت کرے۔ اچھا اب آپ کہیں گے یہ شرائط آپ نے کہاں سے لے لی؟ آپ کی شرائط ہم مان لیں تو ہمارا جو شفاعت کا تصور ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔
تو اس کے کوئی دلائل بھی تو دینا. تو آئیے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. آیت الکرسی میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے پاس اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے؟ کیا شہنشاہی انداز ہے. کس کی جرأت ہے؟ کیا کبھی کسی نے کہا کہ میری جرأت ہے یہ آیت سننے کے بعد؟ کیا نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میری جرأت ہے؟ یہ حدیث میں آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھ چکا ہوں کہ جب روز لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق سینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے تاکہ وہ شفاعت کریں کہ حساب کتاب شروع ہو. نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ہاں میں تیار ہوں. معذرت. آدم علیہ السلام معذرت، نوح علیہ السلام معذرت، ابراہیم علیہ السلام معذرت، موسیٰ علیہ السلام معذرت، عیسیٰ علیہ السلام معذرت. اور سب کے الفاظ کیا ہوں گے؟ ذرا غور کیجئے کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آج میرا رب، ہر نبی یہ کہہ رہا ہے، آج میرا رب بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا. مجھ میں شفاعت کرنے کی جرأت نہیں ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری پیر سب اڑ کر بیٹھ جائیں گے. البتہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں شفاعت کروں گا، اور وہ بھی کیا کریں گے؟ فوراً شفاعت کریں گے؟ نہیں، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے. طویل ترین سجدہ ہوگا جس میں اللہ کی حمد و ثنا میں آپ فرماتے ہیں میں وہ کلمات کہوں گا جو مجھے اب نہیں آتے، تب اللہ سکھائے گا. پھر آواز آئے گی کہ محمد سر اٹھاؤ، اور اللہ اس موقع پہ کیا کہیں گے؟ محمد. حدیث کے الفاظ یہ نہیں کہیں گے یا مدثر یا مزمل، نہیں، اللہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت مانی جائے گی، بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی. تو یہ ہے صورتحال. اچھا، اور اگلی آیت اس موضوع پہ کیا ہے؟ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. ہاں تب فائدہ دیتی جب اللہ تعالی اجازت دیں، اور اس کے حق میں فائدہ دیتی ہے شفاعت جس کے حق میں اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دیں، جس پہ اللہ راضی ہو. یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 26 تھی، 26. سورہ انبیاء میں آ جائیں، آیت نمبر 28. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. یہ فرشتے نہیں شفاعت کرتے مگر اس کے حق میں جس پہ اللہ راضی ہو. تو مجھے امید ہے کہ شفاعت کے معاملے میں صورتحال واضح ہو چکی ہوگی. وہ صورتحال نہیں ہے جس صورتحال کی وجہ سے ان لوگوں نے شرک کے بازار گرم کر رکھے ہیں اور شرک کے اڈے قائم کر رکھے ہیں. آج کے درس کا دوسرا فائدہ، امام صاحب فرماتے ہیں عشرۃ اشیاء ضائعۃ لا ينتفع بها. 10 چیزیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا. 10 چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، ان سے فائدہ نہیں ملے گا. یہ کون سی 10 چیزیں ہیں؟ یہ اب ہم نے گننی بھی ہیں، ان پہ غور بھی کرنا ہے اور ان کے دلائل بھی دیکھنے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں پہلی چیز علم لا يعمل به. وہ علم جس پہ عمل نہ کیا جائے. یہ علم کیا جائے گا؟ ضائع ہوگا، فائدہ نہیں دے گا. یہ علم وبال بن جائے گا. اس بارے میں 2 حدیثوں پہ غور کریں. نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع۔ اے اللہ، میں اس علم سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں جو فائدہ نہ دے، اور اس دعا سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں جو قبول نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یہ کہ پھر دعا نہیں کرنی چاہیے؟ یعنی کہ اے اللہ، مجھے ایسی دعا کرنے سے بچا جس دعا کو تو قبول کرنے والا نہ ہو، جو غلط دعا ہو۔ دوسرے نمبر پہ مجھے دعا کے اس اسلوب انداز سے بھی بچا جس انداز میں، جس اسلوب سے دعا کی جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس دل سے بچنے کے لیے لا یخشا، جو تیرے سامنے جھکے نہ، اور اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس نفس سے بچنے کے لیے جو سیر نہ ہو، جس کی حرص ہی ختم نہ ہو۔ ایک مکان مل گیا، یا ایک اور مکان، دوسرا مل گیا، اب تیسرا اب چوتھا۔ پہلے اپنا مکان، اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، محنت کرتے رہے، پھر بیٹے کا بھی بنانا ہے، 3 بیٹے، تینوں کا بنانا ہے، بن گیا جی۔ اب پوتے بھی ہیں، سارا کام میں نے کر کے جانا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ حرص ہی ختم نہیں ہو رہی، یا اللہ تھوڑی سا ٹائم اور دے دے، میں اب پوتوں کے لیے بھی کچھ کر لوں۔ تو یہ دعا جو ہے سنن ابن ماجہ کی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 250 اب اس دعا کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ، میں اس علم سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں جو فائدہ ہی نہ دے۔ اور دوسری حدیث ترمذی شریف کی ہے، نمبر ہے 2417 2417، راوی ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کے پاؤں حرکت نہیں کر سکیں گے، اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے۔ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور دائیں بائیں نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ چند سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ حتی یسأل، یہاں تک کہ اس سے سوال ہوگا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں فنا کیا، کہاں پہ لگایا تھا، 40 سال 50 سال دیے تھے، کہاں لگا کر آئے ہو۔ وعن علمہ فیما فعل، یہ ہمارا موضوع ہے۔ علم کے بارے میں سوال ہوگا، علم کے بارے میں تو نے کیا کیا، تجھے علم دیا تھا، عمل کیا، علم دوسرے لوگوں تک پہنچایا، علم کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا۔ میرا مال میری مرضی نہیں، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مرضی۔ تو مال کے بارے میں سوال ہوگا، کمایا کہاں سے، اور اگر حلال جگہ سے کمایا تھا، درست کمایا تھا، تو کیا درست جگہ پہ لگایا بھی تھا۔ وعن جسمہ فیما ابلا، جسم کے بارے میں سوال ہوگا، اس کو کہاں پہ لگا کر آئے ہو، کہاں بسیدہ کیا ہے، یہ کان کہاں پہ استعمال کیے، یہ ہاتھ کہاں پہ استعمال کیے، آنکھیں کہاں پہ استعمال کی، یہ پاؤں کہاں پہ استعمال کیے۔ تو یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں سے ان 2 حدیثوں میں علم کا تذکرہ آیا ہے اور دیگر کئی چیزوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو پہلی چیز جس کے بارے میں ہم سب فرما رہے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ علم ہے جس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ یہ علم تو وبال بن جائے گا جس کے اوپر آپ عمل نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں توحید کو، جانتے ہیں شرک کو، لیکن شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور توحید کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز فرض اور واجب ہے، لیکن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کرنا سنت ہے، لیکن لوگوں سے ڈرتے ہوئے آپ اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
وَعَمَلٌ لَا إِخْلَاصَ فِيهِ وَلَا اقْتِدَاء، دوسرے نمبر پہ جس چیز کا فائدہ نہیں ہے یہ وہ عمل ہے جس میں اخلاص نہ ہو اور جس میں نبی علیہ السلام کی اقتداء اور پیروی نہ ہو۔ نماز پڑھ تو لی آپ نے لیکن اللہ کی خاطر نہیں پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ حج کر تو لیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں حاجی صاحب ہوں۔ نماز پڑھ تو آپ نے لی لیکن طریقہ نماز محمد رسول اللہ والا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر سن لیں دوسرے نمبر پہ کیا؟ وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو، جس میں اقتداء نہ ہو، کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آئیے اس کے دلائل کے اوپر غور کرتے ہیں۔ کون سا عمل قابل قبول ہے جس میں دو شرائط پائی جائیں، ایک اخلاص اور ایک اتباع؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جس کو پتا ہے کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے اور اب امید لگائے ہوئے ہے کہ میرا رب مجھے جنت دے گا، میرا رب مجھ سے اچھا سلوک کرے گا، تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، وہ عمل کرے جس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی کہ اخلاص بھی اور اتباع بھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، کہ میں سب سے زیادہ شراکت سے مستغنی ہوں۔ آپ میں سے کسی کا کاروبار ہے، مثال کے طور پہ سعود بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کاروبار ہے، اور دوسرا آپ میں سے کوئی کہتا ہے، بھائی کہتے ہیں کہ مجھے بھی کاروبار میں شریک کر لیں، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں الحمدللہ بڑا اچھا جا رہا ہوں، مجھے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے۔ استغنا کا اعلان کر رہے ہیں، بے نیازی کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے، پرسکون کاروبار کر رہا ہوں، کسی کو بیچ میں ڈالوں گا خواہ مخواہ کی ٹینشنیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں سب سے زیادہ شراکت سے مستغنی ہوں، مجھے شراکت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا جو کوئی عمل کرے اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کی شراکت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے دونوں چیزیں نہیں چاہیے۔ یعنی کہ آپ نماز پڑھیں اور نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بھی ہو اور ساتھ اوروں کو بھی راضی کرنا ہو، شراکت آ گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ بات، یہ نماز مجھے نہیں چاہیے، نہ یہ بندہ چاہیے نہ یہ نماز چاہیے۔ اخلاص کس قدر ضروری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2985 2985۔ اچھا اس میں تذکرہ تھا کس کا؟ اخلاص کا۔ اب آ جائیں عمل کا اور اتباع کا، اقتداء کا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، جس کے بارے میں ہماری تعلیمات نہیں ہیں، جس کے بارے میں ہمارا ارشاد نہیں ہے، فہو رد، اس کا وہ عمل مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا، ریجیکٹ ہوگا، مسترد ہوگا۔ مسلم شریف 1718 1718۔ تو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں جس میں اخلاص نہ ہو اور جس میں اقتداء نہ ہو، اتباع نہ ہو۔ اس کے اوپر مزید غور کریں۔ امام احمد روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں، حذیفہ بن یمان صحابی نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، جب اس نے سلام پھیرا تو پوچھا تم کب سے یہ والی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سالوں سے یہ والی نماز پڑھ رہا ہوں۔
فرمایا 40 سالوں سے تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. اور اس کے بعد الفاظ کیا کہے ذرا سنیے دھیان سے. کہتے ہیں ما صلیت منذ 40 سنہ ولو مت وهذه صلاتك لمت على غیر الفطرہ التي فطر عليها محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو ایسی نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا تو تیری یہ موت دین محمد پہ نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فائدہ ہوا اس عمل کا؟ کیا نہیں ہے اس میں؟ اتباع نہیں ہے، اقتداء نہیں ہے. اپنی نمازیں غور کریں. آپ محنت سے نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں، اور دیکھ لیں گے نماز قابل قبول ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی کی نماز ہے کوئی اور نماز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں نماز پڑھیں جیسے بھی پڑھیں. نہیں، نماز پڑھیں ویسے جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کا رکوع اللہ کے نبی السلام کے طریقے کے مطابق ہو، سجدہ آپ کے طریقے کے مطابق ہو. ہماری عورتوں کا سجدہ اللہ کے نبی السلام کے سجدے کے مطابق نہیں ہوتا. نیا طریقہ نکال لیا گیا ہے عورتوں کے لیے. جی اس میں پردہ ہے. بھئی اگر یہ معاملہ ہے اللہ کے رسول بتا کے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ عورتوں کا غلط ہے. اچھا اب آپ اخلاص کی طرف آ جائیں. یہاں پہ یہ عمل حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں ریجیکٹ ہوگا کیونکہ اس میں اتباع نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں پوری اب بیان نہیں کروں گا، شاید اشارہ کر دوں. بخاری شریف کی حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں موجود ہیں. ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آ کر آپ کو سلام عرض کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا واپس چلے جاؤ، نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. 3 بار آیا، 3 بار واپس کیا. چوتھی بار وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس سے بہتر طریقہ نماز نہیں جانتا، پھر آپ مجھے تعلیم دے دیں، بتا دیں، میری رہنمائی کر دیں. تو پھر آپ نے طریقہ نماز بتایا. تو کیا آپ نے کہا میرے صحابی ٹھیک ہے چلو نماز تو پڑھی ہے نا جیسے بھی پڑھی ہے؟ نہیں، جیسے بھی نہیں، ویسے جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کی ایک ایک چیز کا خیال کریں. صحابہ کرام اتنا اہتمام کرتے تھے کہ کئی دفعہ ایک صحابی 10 صحابہ کرام کے مجمع سے کہتا لو جی میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تم دیکھو میری نماز چیک کرو، میں بالکل ویسے نماز پڑھ کے دکھاؤں گا جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ کتنا اہتمام ہے طریقہ نماز کا. اچھا اب ذرا آپ آ جائیں اخلاص کی طرف. آپ کے ذہنوں میں یقیناً وہ حدیث آ چکی ہوگی. روز قیامت قاری صاحب عالم دین اللہ تعالیٰ بلائیں گے، تجھے علم دیا تھا، تجھے قرآن پڑھنے کی دولت دی تھی، بتا تو نے میرا کیا حق ادا کیا. عالم دین کہے گا یا اللہ بڑی تقریریں کی، بڑی توحید بیان کی. قاری صاحب کہیں گے یا اللہ بڑا قرآن سنایا میں نے، بڑا قرآن پڑھایا میں نے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ تمہارا مقصد ان تلاوتوں پہ مجھے راضی کرنا نہیں تھا، ان درسوں تقریروں پہ تمہارا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا. تمہارا مقصد دنیا تھی، لوگوں کو راضی کرنا تھا، لوگوں سے شاباش لینا تھا. وہ تمہیں ملتی رہی، میرے پاس تمہارے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. ابن القیم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں جس میں اخلاص نہ ہو اور اتباع نہ ہو. پھر بلایا جائے گا کس کو؟ شہید کو. تو یہ جوانی دی تھی، قوت دی تھی، طاقت دی تھی، کیا کیا تو نے؟ یا اللہ تیری راہ میں لڑتا رہا، بڑا جہاد کیا میں نے، بڑے کافر میں نے قتل کیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے بہادر مانیں، اور تیری بہادری کے بڑے چرچے ہوئے، تجھے بڑے تمغے ملے، بہت کچھ ملا. دنیا سے شاباش لینا تیرا مقصد تھا، وہ پورا ہو گیا. میرے پاس تیرے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جان لٹا کے گیا اللہ کی، کیا قربان کر کے گیا ہے؟ جان. اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا تھا، سخی صاحب. تجھے مال دیا، تو نے کیا کیا؟ جی یا اللہ تیری راہ میں جگہ جگہ خرچ کیا، کبھی مسجد پہ، کبھی مدرسے پہ، کبھی اس یتیم پہ، کبھی اس یتیم پہ، اس بیوہ پہ، اس بیوہ پہ، یہاں وہاں.
اللہ تعالیٰ کہیں گے مجھے راضی کرنا مقصد نہیں تھا، تجھے بھی جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تیرا بھی مقصد لوگوں سے شباس لینا تھا۔ تمغہ مل جائے، حکومت پاکستان کو تمغہ دے دے، انڈیا کی حکومت کو تمغہ دے دے، بنگلہ دیش کی حکومت کو تمغہ دے دے، کوئی اعزاز مل جائے کہ جناب اس آدمی نے بڑے رفاہی کام کیے، بڑے ہاسپٹل بنائے ہیں۔ تو یہ ہے ابن القیم رحمہ اللہ کا کہنا کہ 10 چیزیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس علم کا فائدہ نہیں جس پہ عمل نہ ہو، اس عمل کا فائدہ نہیں جس میں اخلاص اور اتباع نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ وَمَالٌ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ، اس مال کا فائدہ نہیں جس میں سے خرچ نہ کیا جائے۔ کنجوس بن کر بیٹھا ہوا ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ سام بن کر بیٹھا ہوا ہے، مال کے اوپر سام بن کر بیٹھا ہوا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، نہ کسی یتیم کو کچھ ملتا ہے یہاں سے، نہ کسی بیوہ کو ملتا ہے، نہ کسی مسجد کو ملتا ہے، نہ رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، نہ محلے داروں پہ خرچ کرتا ہے۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ وہ چیز، وہ کیا ہے؟ وہ مال جس میں سے خرچ نہ کیا جائے۔ فلا یستمتع بہ، چنانچہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جامع، خود اس مال کو جمع کرنے والا دنیا میں، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا نا، جس سے فائدہ نہیں اٹھاتا کون؟ خود اس کو جمع کرنے والا، ڈھیر لگانے والا دنیا میں، بینک بھرا پڑا ہے۔ ولا یقدمہ امامہ للآخرہ، اور نہ اس مال کو آخرت کے لیے اپنے آگے بھیجتا ہے، نہ دنیا میں اپنے اوپر بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور نہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس مال کا کوئی فائدہ ہے؟ پھر کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ غور کیجئے قرآن کریم کی ایک آیت پہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 180 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے مال دیا اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال جو وہ خرچ نہیں کر رہے، یہ کنجوسی جو کر رہے ہیں ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ مال ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب اسی مال کا توق بنا کر ان کی گردن میں قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے بخاری شریف کی حدیث سے، جس کا نمبر ہے 4565 4565، کہ وہ مال اللہ نے دیا تھا اور آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، روز قیامت اس کو سانپ کی شکل دی جائے گی اور آپ کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، توق بنا دیا جائے گا، اور وہ اپنے اس مالک کو اس کی باچھوں سے پکڑے گا، باچھوں سے پکڑے گا، اس کی باچھوں سے پکڑے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو کیوں جی اس مال کا فائدہ ہوا؟ پھر فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، بخل اور کنجوسی سے بھی بڑی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اس سے بڑا کوئی مرض ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ بہت بڑا مرض ہے کہ انسان کنجوس ہو، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بیگم بچوں کے اوپر، نہ رشتہ داروں کے اوپر، نہ پڑوسیوں کے اوپر، اور نہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ نمبرز کس چیز کے بتائے جا رہے ہیں جی؟ وہ 10 چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ضائع جائیں گی۔ وَقَلْبٌ فَارِغٌ مِّن مَحَبَّةِ اللَّهِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ وَالْأُنْسِ بِهِ، اس دل کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ کی محبت سے خالی ہے، وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ، اور اللہ کا شوق رکھنے سے خالی ہے، اور اللہ کے ساتھ مانوسیت سے خالی ہے۔ یہ کون سا دل ہے جی جو اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے؟ مؤذن نے اذان دی،
کہا آ جاؤ رب کو راضی کر لو، اس کو کوئی شوق نہیں مسجد میں جانے کا، بلکہ اذان سن کے اس کے سر پہ پانی پڑ جاتا ہے۔ یہ کیا مصیبت، ابھی ایک نماز پڑھ کے آئے تھے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ سے ملنے کا شوق نہیں ہے، اللہ کو پانے کا شوق نہیں ہے، اس کا دل اللہ کے ساتھ نہیں لگتا، مساجد میں نہیں لگتا، درس قرآن میں نہیں لگتا، درس حدیث میں نہیں لگتا۔ مسجد میں بیٹھا ہو تو یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہو۔ مچھلی پانی کے باہر ہو تو تڑپتی ہے نا، کیا چاہتی ہے؟ واپس پانی میں بھیجا جائے۔ اور یہ مسجد میں تڑپ رہا ہے کہ کب نماز ختم ہو، کب مولوی صاحب سلام پھیرے اور میں مسجد سے نکلوں۔ اس کے الٹ کون سا آدمی ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں ہے، اس کا دل اللہ کے ساتھ لگتا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، اللہ کی صفات کے اوپر غور کر کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس کے مد مقابل کون ہے؟ وہ آدمی جس کے بارے میں فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، دوسرے نمبر پہ وہ جس کا دل کہاں اٹکا رہتا ہے؟ مسجدوں میں، اس کا دل لگتا ہی مسجد میں ہے، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں اس کو مزہ آتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، ابن القیم آئے ان سے ملنے کے لیے، مسجد میں بیٹھ گیا آ کے، ابن تیمیہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، سورج نکل آیا ہے، اذکار جاری ہیں۔ کافی دیر کے بعد فارغ ہوئے، ابن القیم کو دیکھا اپنے شاگرد کو، تو کہنے لگے یہ صبح کا ذکر یہ میرا ناشتہ ہے، یہ میں نہ کروں تو میرے اعضاء صحیح معنوں میں کام نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا دل لگتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اور ہم تلاوت کرنے لگ جائیں تو جو ہی تلاوت شروع ہوتی ہے، کبھی وہ کام یاد آتا ہے، کبھی یہ کام یاد آتا ہے، کبھی جو اس کو فون کر لوں، کبھی اس کو فون کر لوں، تلاوت کو بار بار روک رہے ہیں، تھوڑی سی تلاوت اور اس کو بھی بار بار روک رہے ہیں۔ یہ دل تو لگتا ہے کہیں اور ہے، کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور آپ کا دل اللہ کی محبت سے آباد کیسے ہو سکتا ہے جب آپ نے دل کو آباد کر رکھا ہے کسی اور کی محبت سے؟ آپ نے جگہ چھوڑی نہیں ہے کسی اور کے لیے، کسی لڑکی کی محبت سے آباد ہے، اس کے پیچھے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، یا کھیلوں کی محبت سے آباد ہے اور کھیلوں کی خاطر جناب نمازیں ترک کی ہوئی ہیں، کرکٹ کی خاطر نمازیں ترک کی ہوئی ہیں، تلاوت کی اہمیت نہیں ہے، یا اس قسم کا کوئی اور آپ کا مشغلہ ہے، آپ کی اور کوئی محبت ہے، اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں آپ کے پاس، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، اے اللہ میں تو اس سے درخواست کرتا ہوں، تو اس سے مانگتا ہوں تیری محبت، یہ کہ میرے دل میں اپنی محبت داخل کر دے، اور میرے دل میں ان لوگوں کی محبت داخل کر دے جن سے جو تو اس سے محبت کرتے ہیں، اور میرے دل میں ان اعمال کی محبت داخل کر دے جو اعمال تیرے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے قریب کیا کرتی ہے؟ نماز۔ اللہ کے قریب کیا کرتی ہے؟ تلاوت۔ تو یا اللہ ان اعمال کی محبت میرے دل میں بٹھا دے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 5، وَبَدَنٌ مُعَطَّلٌ مِّن طَاعَتِهِ وَخِدْمَتِهِ، اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں، وہ جسم جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت سے خالی ہے۔ خدمت ہی کا مطلب کیا؟ اللہ کی عبادت۔ جس جسم نے اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کی عبادت نہیں کرنی،
اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الٹا یہ مسئلہ بن جائے گا روز قیامت. روز قیامت قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف خود ان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے. تو ان قانونوں کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے، شرکیہ قوالیاں سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں. ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں جو حرام دیکھتے ہیں، غیر لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں. ان ہاتھوں کا کوئی فائدہ نہیں جو شراب پکڑتے ہیں، جو غیر لڑکی کا ہاتھ پکڑتے ہیں. ان پاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان قدموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو گناہ کے لیے چل کر جاتے ہیں. اور یہاں پہ وہی حدیث یاد کر لیں جو اوپر ہم نے پڑھی تھی کہ بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں. ان سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، نہیں ابھی ہم کیا پڑھے بدن، عن جسمہ فیما ابلا، کہ جسم کے بارے میں سوال ہوگا اس کو کہاں لگا کر آئے ہو. نمبر 6 وَمُحَبَّةٌ لَا تَتَقَيَّدُ بِرْضَى الْمَحْبُوبِ وَامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ. اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں جو محبوب کو راضی کرنے کی پابند نہیں ہے، جو محبوب کو راضی کرنے کی پابند نہیں ہے. جی مجھے محبت اللہ کے رسول علیہ السلام سے، پھر نماز نہیں پڑھنی ہے محبت. ویسے محبت ہے جی اللہ تعالیٰ سے لیکن تلاوت نہیں کرنی. محبت ہے اللہ تعالیٰ سے لیکن زکوٰۃ نہیں دینی. محبت ہے لیکن اللہ کی راہ میں مساجد پہ مال نہیں لگانا. محبت ہے اللہ تعالیٰ سے لیکن اپنی اولاد کو بندہ نہیں بنانا، مسلمان نہیں بنانا، انگریز بنانا ہے. محبت کا پتہ چلتا ہے کس سے کہ آپ محبوب کی بات کتنی مانتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے وہ محبت کو ثابت کریں، ثبوت دیں اپنی محبت کا. کیسے؟ میرے نبی کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلیں. عمل سے پتہ چلے گا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو یہ ہے کہ محبت، ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں. نعرے ہیں محبت کے، نعرے لگائے جاتے ہیں جی ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن اللہ کے رسول کا عقیدہ ہی نہیں مانتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز ہی نہیں پڑھتے، رفع دین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمیں جو اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے. یہ کون سی محبت ہے جی؟ اسی محبت کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَمُحَبَّةٌ لا تتقید برضا المحبوب. اس محبت کا فائدہ نہیں جو محبوب کی رضا کی پابند نہیں ہے، وامتثال اوامرہ، اور اس کے احکام کو ماننے کی پابند نہیں ہے. نمبر 7 ووقت المعطل عن استدراک فارق او اغتنام بر وقربۃ. اس وقت کا فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ وقت کیا ہوگا؟ نقصان دے گا. اس وقت کا فائدہ نہیں ہے. معطل جو خالی ہے، کس چیز سے خالی ہے؟ فارط، جو غلطی پہلے ہو چکی ہے. فارط جو غلطی پہلے ہو چکی ہے اس کی تلافی کرنے سے جو وقت خالی ہو، یعنی کہ وہ وقت جو توبہ استغفار سے خالی ہو. جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی آپ تلافی نہیں کر رہے. غلطیوں کی تلافی کیسے ہوتی ہے؟ توبہ استغفار سے، اور ان گناہوں کی جگہ پہ اب نیکیاں کریں. ان الحسنات یذھبن السیئات. تو کہتے ہیں وہ وقت فائدہ نہیں دے گا جو خالی ہے گزشتہ غلطی کی تلافی کرنے سے یا کسی نیکی اور نیک عمل کو غنیمت جاننے سے. تو پیغام کیا دیا امام صاحب نے کہ آپ کا وقت گزرنا چاہیے نیکیاں کرنے میں، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی توبہ اور استغفار کرنے میں. یہ پیغام ہے ان کا.
اور اس کا تذکرہ اوپر والی حدیث میں آ چکا ہے کہ سوال ہوں گے. ایک سوال عمر کے بارے میں ہوگا. عمر کس کا نام ہے؟ وقت کا نام ہے نا. ہماری زندگی کس چیز کا نام ہے؟ وقت کا نام ہے. تو یہ وقت جو ہے یہ اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. نمبر 8 وَفِكْرٌ يَجُولُ فِي مَا لَا يَنْفَعُ، اور اس سوچ و بچار کا کوئی فائدہ نہیں جو سوچ و بچار گھوم رہی ہے ان امور میں جن امور کا فائدہ ہی نہیں ہے. سارا دن آپ سوچتے ہیں کسی لڑکی کے بارے میں، اس سوچ کا فائدہ ہے جی کہ میں نے جناب والا اس کی برتھ ڈے آ رہی ہے، میں نے اس کو یہ تحفہ دینا ہے، اس کو میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اس کو وہ کرنا ہے، میں آج اس کو فلاں کالج میں مل سکتا ہوں، فلاں مارکیٹ میں جا کے مل سکتا ہوں. آپ کی سوچ ایسے امور میں جن کا فائدہ نہیں ہے. آپ کسی ایسے دوست کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو آپ کے دینی لحاظ سے کام آنے والا نہیں ہے بلکہ آپ کی بربادی کا ذمہ دار ہے. آپ ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تو اس چیز نے کیا پیغام دیا کہ سوچیں اپنی ٹھیک کریں. سوچ ٹھیک کریں گے تو باقی کام ٹھیک ہوں گے نا. تو آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ جنت. آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ جہنم سے کیسے بچنا ہے. آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے. آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ میں نے اپنے بچوں کو علماء کیسے بنانا ہے، حافظ قرآن کیسے بنانا ہے، قاری قرآن کیسے بنانا ہے. آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ نماز کا وقت کب ہے، میں نے کب نکلنا ہے، وضو میں نے کہاں کرنا ہے، نماز میں کون سی جگہ پڑھنی ہے، یہ خطبہ جمعہ میں نے کہاں پڑھنا ہے. یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے. تو کہتے ہو سوچ کا کوئی فائدہ نہیں جو سوچ ان امور میں ہے جو امور مفید نہیں ہیں. یہاں پہ مجھے قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں نہیں کئی جگہ کہا ہے کچھ احکام بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان میں غور کرو. غور ان میں کرنا، فکر ان میں کریں. ہماری ٹینشن یہ ہونی چاہیے. اور آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوا کرتی تھی، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا قصد نہ بنا دے. سب سے بڑی ہماری سوچ اور ہمارا ٹارگٹ دنیا بن جائے. بڑا ٹارگٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. یا اللہ دنیا ہم کمائیں ٹھیک ہے لیکن یا اللہ دنیا ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ اور ہدف نہ بنا دینا. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا دینا کہ ہمارا سیکھنا سکھانا وہ سب کچھ دنیا کے لیے ہو. نمبر 9 وَخِدْمَةُ مَن لَّا تُقَرِّبُكَ خِدْمَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَلَا تَعُودُ عَلَيْكَ بِصَلَاحِ دُنْيَاكَ. اس آدمی کی خدمت کا کوئی فائدہ نہیں. اس آدمی کی خدمت کا کوئی فائدہ نہیں جس کی خدمت آپ کو اللہ کے قریب نہ کرے اور نہ ہی اس کی خدمت آپ کی دنیا کی بہتری کا سبب بنے. آپ کسی ایسے آدمی کے دائیں بائیں گھومتے ہیں، اس کے کام کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں جس سے نہ آپ کو دنیا ملنے والی ہے اور نہ آخرت ملنے والی ہے. ایسے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. بڑے لوگ ایسے نظر آئیں گے. یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے اوپر جانیں نشاور کرنے والے، ان کی خاطر جانیں دینے والے، ان کی خاطر فوج اور پولیس سے لڑنے والے، ان کو کیا ملے گا؟ نہ دنیا نہ آخرت. آپ کسی سیاستدان کی خاطر اپنے پولیس والے بھائیوں سے لڑتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں. روز قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے اس پولیس کے بارے میں، پولیس آفیسر کے بارے میں، پولیس سپاہی کے بارے میں جس کے اوپر آپ نے جس کو پتھر مارے، ڈنڈے چلائے، آپ نے کیا جواب دیں گے آپ؟ اور ایسے کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے. کوئی مشہور آدمی، مشہور کھلاڑی، مشہور اداکار، گلوکار، اس کے دائیں بائیں گھومنا، اس کو فون کرنا، اس کو تحفے دینا. عجیب بیوقوف لوگ ہیں.
یہ اداکار کیا دے گا آپ کو جی؟ نہ دنیا نہ آخرت. یہ کھلاڑی کیا دے گا آپ کو؟ نہ دنیا نہ آخرت. ہاں اگر آپ خدمت کرتے ہیں اپنی فیکٹری کے مالک کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آپ کی جاب ہے وہاں پہ. تو دنیا تو مل رہی ہے نا کم از کم. یا عالم دین کی خدمت کریں گے، قاری قرآن کی خدمت کریں گے، کیا جی آخرت مل رہی ہے؟ لیکن اس خدمت کا کیا فائدہ ہے جس سے نہ آپ کو دنیا ملنی ہے اور نہ آخرت ملنی ہے. نمبر 10 وَخَوْفُكَ وَرَجَاؤُكَ لِمَن نَاصِيَتُهُ بِيَدِ اللَّهِ، آپ کا اس سے ڈرنا اور اس پہ امیدیں لگا لینا جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جس کے اوپر آپ نے امیدیں لگائی، جس سے آپ ڈرتے ہیں، اس کی پیشانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ اللہ سے ڈرتے، آپ اللہ پہ امیدیں لگاتے. یہ تو خود کسی کا ہاتھ میں ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ اس کا ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے پاس ہے، تو آپ کا رابطہ اللہ سے ہونا چاہیے تھا. تو کہتے ہیں کہ اس ڈرنے کا اور اس امید لگانے کا، اس آدمی سے ڈرنے کا اور اس پہ امید لگانے کا کوئی فائدہ نہیں جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ أَسِيرٌ فِي قَبْضَتِهِ، اور وہ اللہ کی مٹھی میں قید ہے. وہ اللہ کی مٹھی میں قید ہے. اور وہ وَلَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، نہ موت کا مالک ہے اپنی موت کا، نہ اپنی زندگی کا. وَلَا نُشُورًا، اور نہ قبروں سے اٹھنے کا وہ مالک ہے. یہ الفاظ پڑھ کے قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی، سورہ فرقان آیت نمبر 3. امام صاحب نے یہ الفاظ وہاں سے لیے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا رکھا ہے جو کسی کے بھی خالق نہیں ہے، بلکہ وہ خود مخلوق ہے. وہ اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اور وہ موت و حیات کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی زندہ فوت ہونے کے بعد اٹھائے جانے کا اختیار رکھتے ہیں. تو ایسے پیر پکڑ لینے جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر امیدیں لگا رکھی ہیں، ان سے ڈرتا ہے کہ پیر صاحب ناراض ہو گئے تو میری جاب گئی، پیر صاحب ناراض ہو گئے تو میری بھینس کا دودھ خشک ہو جائے گا. عجیب بات ہے. آخری 2-3 جملے ہیں، یہ ذرا سن لیں تاکہ ان کا تعلق ہے اس کے ساتھ. امام صاحب نے 10 چیزیں بیان کر دی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں وَأَعْظَمُ هَذِهِ الْإِضَاعَاتِ إِضَاعَتَانِ، یہ جو چیزیں ضائع ہونے والی ہیں، ان میں سے، ان ضائع ہونے والی چیزوں میں سے 2 چیزیں سب سے عظیم ہیں. ہما اصل کل اضاعۃ، وہ ہر ضائع ہونے والی چیز کی بنیاد ہیں. نمبر 1 اضاعۃ القلب، دل کا ضائع ہونا. دل کے بارے میں کہا تھا نا اوپر، اس دل کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ کی محبت سے خالی ہو، جس میں اللہ کا شوق نہ ہو، جو اللہ کے ساتھ منوس نہ ہوتا ہو. تو کہتے ہیں کہ نمبر 1 دل کا ضائع ہونا، نمبر 2 وقت کا ضائع ہونا. فَإِضَاعَةُ الْقَلْبِ، دل کیسے ضائع ہوتا ہے؟ کہتے ہیں من ایثار دنیا الآخرہ، دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینے سے دل ضائع ہو جاتا ہے. وَإِضَاعَةُ الْوَقْتِ مِن طُولِ الْعَمَلِ، اور وقت ضائع ہوتا ہے لمبی امیدیں لگا لینے سے کہ ابھی میری بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی نمازیں پڑھ لیں گے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے. فَاجْتَمَعَ الْفَسَادُ كُلُّهُ فِي اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ وَطُولِ الْعَمَلِ، تو سارے کا سارا فساد اکٹھا ہو گیا کس چیز میں؟ پھر خواہشات نفس کی پیروی کرنے میں. دل کے ساتھ تعلق ہے نا، خواہشات نفس کی پیروی کرنے میں اور لمبی امیدیں لگا لینے میں. وَالصَّلَاحُ كُلُّهُ، اور بہتری ساری کی ساری، بھلائی ساری کی ساری کس چیز میں ہے؟ فی اتباع الہدا، اللہ کی دی گئی ہدایت کی پیروی کرنے میں. والاستعداد للقاء، اور اللہ سے ملاقات اور آخرت کی تیاری کرنے میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فوائد سے فائدہ لینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر دے، اور اللہ تعالی ہمارا دل اپنی ذات کے ساتھ لگا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.